ہاں شروع ہو نیچے حسین بلند کر کے تاکہ طاغوت و سامراج کو پتہ چلے کہ حسینی قتل سے شہادت سے مٹنے والے ڈرنے والے نہیں ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین ہے. یا امام بے شک آج ہم ایک زندہ لاش کی مانند گزر رہے ہیں. یا امام بے شک ہم اس آپ کے نانا کے روزے میں ایک بار پھر آزادار ہے، لیکن یا امام پیچھے پہ ہٹنے والے نہیں ہے. یا امام ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے. لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا مہدی. گو کے رہبر شہید ہے لیکن رہبر کا پیغام آج ایوانوں میں گونج رہا ہے. گو کے رہبر ہماری بیچ نہیں ہے لیکن رہبر کے پیغامات ہمارے دلوں میں ہے. لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آواز اونچی ہونی چاہیے، آواز اونچی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. وقت کا یزید، اس زمانے کا یزید، اس زمانے کا فرعون، اس زمانے کا نمرود، ٹرمپ، اسرائیل، امریکہ، اسرائیل، ان کے خلاف ابھی نعرے لگیں گے. مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد. اسرائیل کتا مرد آباد، اسرائیل کتا مرد آباد، اسرائیل کتا مرد آباد، اسرائیل کتا مرد آباد، امریکہ کتا مرد آباد. یہ میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. سپر پاور ہے خدا 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 لا الہ الا اللہ. سجاتے بتا دیا آپ کے توسط سے آج ہم کوچا کوچا گھر گھر بازار بازار ہر گھر میں یہ پیغام دیں گے کہ ہم سب قربان کر سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس صدا کے ساتھ عہد کریں لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی. نظر جدول صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ
یہ وہ صدا جو آج عرصے عاشور میں دنیا کی طول و عرض میں گونج رہی ہے. آج مسلمان دنیا کے ہر گوشے میں ہر کونے میں سراف احتجاج ہے. یہی ایک استغاثہ بلند کر رہے ہیں کہ کس جرم میں مارا گیا. اے دنیا والو ہم بتا دیں کہ جرم کیا تھا. اے دنیا والو آج ہم سے سنو کہ ریبل کی سزا کیا تھی. وہی سزا جو 61 ہجری میں حسین ابن علی نواز رسول کی سزا تھی. جب مطالبہ کیا بیعت کا، باطل نے مطالبہ کیا کہ بیعت کرے تو حسین نے کیا کہا؟ مصری لا یبایع مصری، یعنی مجھ حسین جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. ہفتہ 10 دن پہلے یہ صدا ایک بار پھر اٹھی. زمانے کو حسین کی ضرورت تھی تو ندائی بیعت کرو. حسین کے نواسے نے ندا دی. انکاری ہوں، کل میرا نانا انکاری تھا، آج اس کا نواسا انکاری ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اچھا چلو، مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کا شرازہ بکھر جائے. مطالبہ کیا تھا کہ حق اور باطل. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ایک حق کی احتجاج کے لیے نکلے ہوئے اور آج تو چور بھی کسی کے لیے باہر نکلے سریعام کھلے بازار میں جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے. ہم اس رابر کی شہادت کے باہر نکلے ہیں جس نے دنیا کو بتا دیا کہ حق کیسا ہوتا ہے. جس طرح حق ہے تو عید کا نعرہ کرنے کا، ایسے آپ آواز اٹھائیں. ہم بازار کے ماحول میں کھڑے ہیں، پریس کلب کے سامنے کھڑے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد. آج ہم بغیر کسی لسانی، مسلکی اور گروہی اختلاف سے ہٹ کے آج ہم سنی شیعہ متحد ہو کے یہاں کھڑے ہیں. اور کوئی کسی کا کوئی مسلک نہیں، کوئی سنی نہیں، کوئی شیعہ نہیں، بس دو ہی پلیٹ فارم ہے. 61 ہجری کے بعد بھی دو ہی پلیٹ فارم تھے اور آج بھی دو ہی پلیٹ فارم ہے. یا حسینیت کا پلیٹ فارم ہے یا یزید کا پلیٹ فارم ہے. اور جس نے حمایت کرنی ہے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں تو آج رہبر معظم کہ یہ کھلا ہاتھ بتا رہا ہے کہ حسینی کل بھی زندہ باد تھا، حسینی آج بھی زندہ باد ہے اور انشاءاللہ کبھی سر نگوں نہیں ہونے دیں گے. جہاں کہیں بھی حسینی ہے، ہمارا کوئی بھی اور کسی مسلک کے ساتھ، کوئی بھی اور نفاق کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. جب بھی ہم نے بات کی ہے نفاق سے ہٹ کے بات کی ہے. کیوں کہ یہ ہمارے رہبر معظم کی کوئی جنگ کسی کے مسلک کے خلاف نہیں تھی بلکہ اسلام اور انسانیت کی جنگ تھی. اور وہ غزہ اور اسرائیل کے خلاف بول رہے تھے. اور یہ آج کے طاغوتی اور صہیونی طاقتیں یہ نہ سمجھے کہ رہبر معظم شہید ہو گئے ہیں اور یہ مشن ختم ہو گیا. یہ بوجھ پہلے 61 ہجری میں بھی لہین کا یہی پروگرام تھا کہ حسین چلے گئے لیکن یہ مشن ختم ہو جائے گا. ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، ہماری نسلیں قربان ہو سکتی ہیں لیکن اسلام کا جھنڈا نہ کبھی پہلے جھکا ہے اور نہ کبھی جھکے گا. ہم رہے نہ رہے، رہبر معظم کا خود میں نے خطاب سنا ہے، انہوں نے کہا ہے ہم رہے نہ رہے لیکن اسلام کا پرچم بلند رہے گا. ہم انشاءاللہ قدس کو فتح کر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہاں یہ قدس مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کا رہے گا. یہ انشاءاللہ یہ رہبر معظم کی یہ آپ سوچ رہے ہوں گے. بعض لوگوں کی سوچ میں یہ ہوگا کہ شاید یہ صہیونی طاقتوں کے سامنے، سامراجی طاقتوں کے سامنے رہبر معظم سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کی یہ شہادت رائے گاہ جائے گی. نہیں ہو سکتا. ہمارے ادنا سے کارکن کی بھی شہادت رائے گاہ نہیں جا سکتی. تو یہ تو پاک علی کے بیٹے ہیں، ان کی تو شہادت کبھی ضائع ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہمارا ہر مسلمان کو پیغام ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ جمع ہو کر یہ لوگوں کو صہیونی طاقتوں کو بتا دیں تاکہ یہ پریس میڈیا، پرنٹ میڈیا کی طرف سے یہ بات چلی جائے کہ ہاں مسلمان کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہے. نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ ہے. شیعہ بھی ہے تو حسینی ہے، سنی بھی ہے تو حسینی ہے. کوئی بھی مسلک نہیں ہمارا، ایک ہی مسلک ہے. اگر حسین جہاں ہے ہم وہاں بھی ہیں اور جہاں حسین نہیں ہم وہاں نہیں ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. آخری دو جملے. یہ نہ سمجھے صہیونی طاقتیں کہ جنگ ہمیشہ آل محمد کے ماننے والوں نے خود نہیں کی اور سرکار امیر المومنین کی ساری جنگیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں. کوئی جنگ سرکار نے خود نہیں کی، پہلے حملہ خود نہیں کیا، ہمیشہ دفاعی جنگ لڑی ہے. تو رہبر معظم نے بھی خود نہیں کہا، یہی کہتے رہے کہ باز آ جاؤ لیکن انہوں نے پہلے حملہ کیا ہے. لیکن جب حملہ کیا ہے تو آج ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں اس کھلے بازار کے ماحول میں کہ یہ صہیونی طاقتوں کے خلاف انشاءاللہ رہبر معظم کے
بتائے ہوئے راستے پہ ہمیشہ ہم گامزن رہیں گے اور ایران کے ساتھ ہمارا بچہ جہاں کٹ مرنا ہوا ہم کٹ مریں گے اور جہاں بھی کہیں آواز آئے گی ہمارے قائدین کی ہمارے علماء کی انشاءاللہ ہم سب سے راول دستے میں ہوں گے اور یہ ہماری باتوں تک نہیں ہے تقریر تک نہیں ہے یہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا وقت خود بتا دیتا ہے کہ کون کیا ہے یہ آج وقت آیا ہے تو پتہ چل گیا ہے کہ میں علی والا ہوں میں حسین والا ہوں میں کٹ سکتا ہوں مر سکتا ہوں شہادت کو اپنے لیے بہت بلند درجہ سمجھتا ہوں لیکن بک نہیں سکتا اور یہ آج یہ کہہ رہے ہیں نا آج ٹرمپ بھی وہ جو آج منتیں کر رہا ہے اور اس کی ساری طاقت ٹوٹ گئی ہے یہ آپ مانے نہ مانے یہ تمام لوگ آپ سن رہے ہیں اس کی طاقت ٹوٹ گئی ہے اور صحیح آج گھٹنوں کے بل ہو چکا ہے یہ ابھی ایک جھٹکا تھا جس نے اسے گھٹنوں کے بل کر دیا ہے لیکن ایران کے پاسداران چیف پاسداران جو ایران کے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ میڈیا کو بتایا ہے کہ یہ جنگ شروع انہوں نے کی تھی انشاءاللہ ختم ہم کریں گے انشاءاللہ یہ اونچی آواز سے نہ کرائیں یہاں مسلمانوں کو چاہیے یہ برکت ہے آج اگر ایران سامنے ہے تو کل ہم بھی ہو سکتے ہیں ان کا نشانہ ہم پاکستان بھی ہے لہذا ہمیں چاہیے آج وقت ہے ایک جھنڈے کے لیے ہم نیچے عوام کو نہ ہے کرو کربلا بتا سکیں آج بھی ہم حسین مشن کے ساتھ یہی ہمارا محسوس ہے آج ہماری احتجاج کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے جو اس بات کو کہ ہم مسلمان ایک ہیں ہمارا کوئی آپس میں فرق نہیں ہمارا قبلہ ایک ہے ہمارا دین ایک ہے ہمارا اسلام ایک ہے ہمارا نبی ایک ہے اور ہماری کتاب ایک ہے جب سب یہ اکٹھا ہونا چاہیے ہمارے لیے انشاءاللہ ہم ذہنی طاقتوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے پھر دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی یا ارادہ رکھتے ہو تو پھر یہ دیکھ لینا یہ جنگ تمہارے لیے موت کا پھندا بنے گی اور کوئی بھی صحیح اور کوئی امریکہ جیسی بےہودہ طاقت مل کر یا نہیں ہو سکتی ہوتی ابھر نہیں سکتی یہ کل بھی ہم کہہ رہے تھے آج بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم ہر وقت یہی ہمارا ورد ہے کہ کل بھی امریکہ کو ہم نے نہیں مانا اسرائیل کو نہیں مانا اور ہم نے ہمارے رہبر معظم نے اپنی پاک زندگی اس مشن کے لیے دے دی اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے یہی کہتے رہے کہ ان کی مدد کے لیے ہر مسلمان کو پکارتے رہے میرے ساتھ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور ہاتھوں کو بلند کر کے تاکہ پتہ چلے کہ علی والے یہاں سے کھڑے ہیں نعرہ حیدری مرداباد مرداباد یہ نظر خان آپ ادھر عزیز اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا في سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون میرے عزیز بھائیوں آج آپ نے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا آپ نے بتلا دیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں بے شک اور آج آپ جمع ہیں تاکہ دنیا والوں کو امریکہ اور یہودیوں کو یہ بتلا سکیں کہ ہم شیعہ سنی ایک ہیں اور ہمارے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے شیعوں کا درد سنیوں کا درد ہے اور سنیوں کا درد شیعوں کا درد ہے ہم ایک ہیں ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں ایک قرآن پر ایمان رکھتے ہیں قیامت پر ایمان رکھتے ہیں رسول
خدا کے ختم نبوت میں ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے درمیان دشمن نے لاکھ کوشش کی کہ شیعہ سنی آپس میں الگ ہوں، ان کے درمیان افتراق ہو، ان کے درمیان جدائی ہو، فرقہ واریت ہو، لیکن شکر الحمدللہ آج دنیا والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ رہبر معظم سے لے کر حسن نصر اللہ، قاسم سلیمانی، یحییٰ سنوار اور اسماعیل ہانیہ اور اسی طرح سے بہت سارے اہل سنت، بہت سارے اہل تشیع، علماء، مجاہدین ایک ہی مورچے میں ایک ہی مقصد کے تھے، اور وہ ایک مقصد کیا تھا کہ مظلوموں کی آواز پہ لبیک کہا جائے، غزہ والوں کا ساتھ دیا جائے۔ تو سنی شیعہ ایک مورچے میں بیٹھ کر غزہ کی جنگ انہوں نے لڑی ہے، اور اس غزہ والوں کی جنگ میں وہ اپنے آپ کو قربان کر چکے ہیں، اور مزید بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ایران نے بہترین قیادت، آج آپ تصویر دیکھ رہے ہو، یہ وہی اصلی ہے کہ جو غزہ کے مظلوموں کے لیے آواز تھے، جنہوں نے غزہ کی مظلومیت کی آواز کو دنیا تک پہنچایا، اور اس تحریک کو، جس تحریک کو امام خمینی نے شروع کیا تھا، اس تحریک کو اس رہبر معظم نے، اس عظیم شخصیت نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ اور دشمن یہ نہ سمجھے کہ رہبر معظم کو قتل کرنے کے بعد یہ تحریک دب جائے گی، یہ تحریک ختم ہو جائے گی۔ نہیں، بخدا قسم نہیں، مجھے رب ذوالجلال کی قسم، ہم نے عہد کیا ہوا ہے، اور یہ عہد ہمارا ہے، اور اسی طرح سے یہ عہد ہاتھ اٹھائے اور اسی طرح سے ہاتھ پکڑے۔ ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے یہ عہد کیا ہوا ہے، جب تک جان میں جان ہے، جب تک رگوں میں خون ہے، ہم رہبر معظم کے تحریک کو آگے بڑھائیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی۔ انتہائی منظم طریقے سے میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے سروروں، نہایت منظم طریقے سے، زیادہ دیکھیں منظم طریقے سے جائیں گے، پرامن احتجاج ہے ہمارے، اور یہ احتجاج رہے گا، آہستہ آہستہ جائیں گے ہم پریس کلب کے منہ کے آگے، انشاءاللہ وہاں جمع ہوں گے، لیکن جتنا ہم خوبصورت انداز سے ذرا آپ لوگ اس طرف روڈ بلاک نہ کریں بھائی، روڈ بلاک نہ کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کے نصیب کو، آپ کے اس وقت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ ایک عظیم مقصد، ایک عظیم قربانی کے لیے آپ جمع ہوئے، اور یہ جو دن ہے جس میں سید علی خمینی صاحب کو شہید کیا گیا، یہ دن جو ہے ایک خاص دن ہے، اور اس خاص دن میں جو سب سے خاص چیز ہے کہ اس ظلم پہ اگر ہم بطور مسلمان آواز نہ اٹھائیں تو یہ کیسی مسلمانی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 56 اسلامی ممالک میں صرف ایک ملک ہے ایران، جس نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف آوازیں حق بلند کی، اور آپ خمینی صاحب کو دیکھیں، انہوں نے عشق حسین کی کو یاد تازہ کر دی کہ ہم سوچا کرتے تھے کہ کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ اتنے مسلمانوں کے باوجود کون کیوں نہیں کھڑا ہوا، تو آج خمینی صاحب نے کربلا کی اس یاد کو تازہ کیا، اور بطور انسان جس چیز کو بات کرنی چاہیے کہ اسرائیل نے جو ایران میں جو اسکول ہے جس کے اوپر راکٹ سے بم مار کے 180 بچوں کو شہید کیا، اور ان کی عمریں تھی 7 سے 12 سال تک ان کی عمریں تھی، اور آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا سب سے بڑا ظلم ہے بطور مسلمان، بطور انسان، اور بطور ایک اسکول کا پرنسپل۔ احمدآباد جو ہے اسکولوں کا شہر ہے، تو اسکولوں کے شہر کو ہمیں اپنے اسکول کے بچوں کو لازمی بتانا چاہیے کہ یہ جو 180 بچہ شہید ہوا ہے، یہ کیوں شہید ہوا ہے؟ یہ عام شہید ہوا کہ اس حق کو
حق اور باطل کی جو جنگ ہے اس میں یہ شہید ہوا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا کہ عشق حسین ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کو شعور دیتی ہے, زندگی کو فکر دیتی ہے, اور سن کے خلاف اگر کھڑا ہونے کا کوئی شعور دیتا ہے وہ عشق امام حسین دیتا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں امام خمینی صاحب کی شہادت کو, جن کی شہادت نے عشق حسین کو زندہ کیا ہے, جن کی شہادت نے دلوں میں ذہنوں میں وہ سوچ دی ہے, وہ تصور کیا ہے کہ کب تک یہ شیعہ سنی کے فساد میں ہم لڑتے رہیں گے اور دشمن فائدہ اٹھاتے رہیں گے. آپ یقین کریں کہ ان کے چہرے کو دیکھیں کہ کافروں کی آنکھوں میں کیا سمائے ہیں, ہندوؤں کی آنکھوں میں نے دیکھا سمائے ہیں. پوری دنیا نے ان کو کہا ہے کہ یہ واقعی ایک حق کے ایسے مجاہد تھے کہ ان جیسا مجاہد دوبارہ کبھی اس دور میں نہیں دیکھا. چہرہ دیکھیں, چہرے کی مسکراہٹ دیکھیں اور ان کا دنیا سے جانا دیکھیں. دنیا میں اپنی مرضی سے تو نہیں آ سکتے لیکن جا اپنی مرضی سے سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں اس دور میں کوئی اگر بادشاہ ہے تو خمینی صاحب بادشاہ تھے, اور یہ سے پہلے کسی کے وہ نہیں تھے, یہ مسلمانوں امت مسلمہ کے بادشاہ تھے. میں سمجھتا ہوں آج کا دن میں آپ سب کے میرا اور آپ کا درد ایک جیسا درد ہے, یہ امت مسلمہ کا درد ہے. ضرورت اس فکر کی ہے کہ عشق حسین کو اپنے دلوں میں زندہ رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. مسلمانوں, آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے آقا نے ایک بات کی تھی کہ میں دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا میری عطرت. آج اس عطرت نے سید علی خامنہئی نے ثابت کر دیا ہے کہ میں اس کی عطرت ہوں, اور آج اس نے پورے سیدوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. ہم نام لیتے تھے اور پھر بھی یہ کہتے ہیں سید علی خامنہئی اس دنیا سے چلے گئے, اور انہوں نے باقی سیدوں سے یہ کہہ دیا ہے خدا کی قسم ہم اپنا ایک ایک بچہ ذبح کروا دیں گے, ہم اپنے گھر ذبح کروا دیں گے, ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے, اور کبھی بھی اسلام پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اور میں سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے. ہم جب بھی کوئی بات کریں گے تو اپنی جان کی کریں گے, اس ملک کا نقصان کبھی بھی نہیں کریں گے. اور اسرائیل کو بتا دیں گے وہ یہ چاہتا ہے, امریکہ یہ چاہتا ہے یہ لوگ مشتعل ہو کر اپنے ملکوں کا نقصان کریں, اپنے بھائیوں کا نقصان کریں. ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. اسرائیل ہم تمہیں پکارتے ہیں, انشاءاللہ ہم آئیں گے, تیرے پاس آئیں گے, تجھے صفائی ہستی سے بٹائیں گے. آج ہم یہ عہد کریں, سب بھائی اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کریں کہ ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اسرائیل کے اس دنیا سے ختم ہونے تک. یہ ہمارا عہد ہے جی, اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک صفائی ہستی سے اسرائیل کو نہیں مٹائیں گے ہم کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے, اور اس خامنہئی کا بدلہ نہیں کریں گے. بس اس کے ساتھ ہی میں ایک دفعہ نعرہ لگاؤں گا, ایسا نعرہ ہو کہ جو اسرائیل تک پہنچے, مرد آباد مرد آباد, مرد آباد مرد آباد, مرد آباد مرد آباد, مرد آباد مرد آباد, شکریہ ادا کرنے سے پہلے ایک دو قرارداد آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ نے قرارداد کا جواب اللہ اکبر کے ساتھ دینا ہے. یہ جو ٹرمپ کہتا تھا کہ میں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ رکوائی, میں یہ کہوں کہ یہ تم نے جنگ نہیں رکوائی بلکہ یہ ہماری فوج کی طاقت تھی جس نے انڈیا کو شکست دیا. جب ہمارے فوج کی پلا باری ہوا, جب تم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان کی فوج کا پلا باری ہے تو تم کود پڑے اور تم نے کہا کہ میں اس میں عمل آتا ہوں, چک بندی کا اعلان کرتا ہوں. اور ہم اپنے حکومت سے, اپنے فوج سے, سب سے یہ قرارداد یہ ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں. آپ اللہ اکبر کے ساتھ جواب دیں گے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مرنا ہے تو جرأت کے ساتھ مریں گے اور عزت کے ساتھ مریں گے, اور ہم کہتے ہیں کہ گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ پر ملا واضح الفاظ کے ساتھ اس جنگ میں انٹری کرے اور ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو. اللہ اکبر.
तीसरा मुतालबा, दुनिया में हर जगह पे मुजाहरे हुए, हर जगह पे मुजाहरे हुए, लेकिन अमन हुए, किसी जगह पे फायरिंग नहीं हुई। इस्लामाबाद में फायरिंग क्यों हुई? इसी तरह से कराची में फायरिंग क्यों हुई? गिलगित बल्तिस्तान में फायरिंग क्यों हुई? जिन्होंने फायरिंग की है, छोटे बच्चों पर फायरिंग की, उनके सरों में गोली मारी। मैं कहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि जिन्होंने फायरिंग की है, जेएमटी बनाया जाए और जो कसूरवार है उनको करारे बाकी सजा दी जाए। तीसरा मुतालबा, हम पाकिस्तान से ये गुजारिश करते हैं कि ये 40 पीस अमन बोर्ड, इस 40 पीस अमन बोर्ड से फौरन निकलने का ऐलान कर दे। और ये शहबाज शरीफ ने जो अमन पीस कोड का नोबल के लिए ये हजारों लोगों के, हजारों मासूमों का कार्पेट ड्रम, जिन्होंने गज़ा में हजारों बच्चों को शहीद किया, इसके लिए जो शहबाज शरीफ ने नामजद किया है, ये नामजदगी को वापस ले ले। बस यही आखिरी जुमले थे। आप सबका शुक्रिया, आप भाइयों का शुक्रिया, इंतजामिया का शुक्रिया, एसपी डीपीओ सबका शुक्रिया कि इन्होंने हमारी इस रैली के इंतजामात में अपना किरदार अदा किया। और मैं इरफान भाई का, नजर जतून साहब का शुक्रिया नहीं अदा करता, उनका हक है, उन पर वाजिब है कि वो आए, आप सब पर वाजिब है कि आए, मुस्लिमों के लिए निकले। लेकिन जहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात के हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी इस मसले को अपना मसला समझा। मैं जमात इस्लामी के अमीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने जगह जगह पे गायबाना नमाज़ जनाजा अदा किए, कोशियों का साथ दिया, रहबर का साथ दिया, रहबर मौसम का साथ दिया, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिन्होंने भी अच्छी बात की है रहबर मौसम के लिए, खुदा उन सबको आखिर में दुआ करता हूँ, खुदाया हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा, खुदाया करीम मौला ईरान की हिफाजत फरमा, ईरान की सरहदों की हिफाजत फरमा, खुदाया अमेरिका और इसराइल को तबाह बर्बाद फरमा, अमेरिका और इसराइल को तबाह बर्बाद फरमा, खुदाया उम्मत मुस्लिमा में, चाहे वो अरब के ममालिक हैं, चाहे गैर अरब हैं, मुसलमान ममालिक में खुदाया वहदत और इत्तेहाद कायम फरमा, खुदाया सब मुसलमानों को एक बना।